السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب سے پہلے جو میرے چینل پر نئے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ ایپیسوڈ پڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔ ہاتھ سے محبت کی تحریر ابیہ راجپوت پارٹ 14۔ حمزہ نے پہلے ہی اپنی موم ڈیڈ کو فون پر بتا دیا تھا کہ اس نے نکاح کر لیا ہے عنایا سے، جسے سن کر دونوں حیران بھی ہوئے تھے اور کافی خوش بھی۔ ویسے بھی حمزہ کی موم کی شروع سے خواہش تھی کہ وہ حمزہ کی شادی عنایا سے کریں گے، لیکن جب انہیں پتہ لگا تھا عنایا کی بچپن سے منگنی ہو چکی ہے اور ان کا بیٹا بھی ارہا کو پسند کرتا ہے تو ان کی خوشی میں ہی خوش ہو گئی تھی۔ لیکن آج جب ان کی خواہش ایسے پوری ہوئی تھی، ان کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ غفار صاحب حمزہ کا دوبارہ دھوم دھام کے ساتھ نکاح کروانے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن فی الحال صدیقی صاحب کی طبیعت اور کچھ حالات کی وجہ سے وہ فوری اس پر عمل نہیں کر سکتے تھے۔ وہ دونوں میاں بیوی حمزہ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ حمزہ نے کال پر بتایا تھا کہ عنایا اس کے ساتھ آ رہی ہے۔ پورا سفر خاموشی سے گزرا تھا۔ حمزہ اور عنایا دونوں ہی اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے اور حمزہ سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ حمزہ نے عنایا کے لیے یہ قدم اٹھا تو لیا تھا، لیکن اس فیصلے کو قبول کرنے کے لیے ابھی اسے بھی وقت چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے کبھی ایک دوسرے کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ کبھی مذاق میں بھی یہ خیال ان کے ذہن میں بھی نہیں آیا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ گھر آنے پر حمزہ نے عنایا کی طرف سے دروازہ ان لاک کیا تو عنایا سیکنڈ میں اتری اور گاڑی کا دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ حمزہ ایک دفعہ تو اچھل کر رہ گیا، پھر کندھے اچکائے، کیونکہ اور تو اس سے کوئی امید نہیں کی جا سکتی تھی، اور خود بھی جلدی سے وہ باہر نکلا۔ ابھی وہ دونوں اندر آئے ہی تھے کہ غفار صاحب اور نہید بیگم فوراً دونوں کی طرف بڑھے۔ ان کو دیکھ کر دونوں نے اپنے تاثرات چھپائے۔ حمزہ نے مسکرا کر اپنے موم ڈیڈ کو دیکھا۔ نہید بیگم آگے بڑھی اور حمزہ کا ماتھا چوما۔ مبارک ہو بیٹا، بہت اچھا فیصلہ کیا ہے تم نے۔ حمزہ نے مسکرا کر ان کو گلے سے لگایا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے عنایا کا ہاتھ پکڑ کر نامحسوس انداز میں اسے اپنے قریب کیا، جس پر عنایا نے کھا جانے والی نظروں سے حمزہ کو دیکھا۔ جبکہ حمزہ کی ڈیڈ نے آگے بڑھ کر عنایا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹا، تم نے میری بیٹی کی خواہش کو پورا کر دیا ہے، یہ گھر آج سے تمہارا ہے۔ عنایا کی آنکھوں میں بے ساختہ نمی آ گئی، جس پر غفار صاحب نے عنایا کو گلے سے لگایا۔ سب کچھ بھول جاؤ بیٹا، زندگی کی نئی شروعات کرو۔ زندگی میں ایسی آزمائشیں آتی ہی رہتی ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ مایوس ہو جاؤ۔ مایوسی گناہ ہے۔ اگر اللہ ایک طرف سے دروازہ بند کر دیتا ہے تو دوسری طرف سے کھول بھی دیتا ہے، اور اللہ بہتر لے کر بہترین عطا کرتا ہے۔ چلو اب عنایا کو اس کا روم دکھا دو، نہید بیگم نے حمزہ سے کہا۔ عنایا میرے روم میں رہے گی موم، میں دوسرے کمرے میں شفٹ ہو جاتا ہوں۔ ویسے بھی 1-2 دن تک عنایا نے اپنے گھر جانا ہے، انکل ٹھیک ہو کر خود رخصتی کرنا چاہتے ہیں۔ چلو جاؤ عنایا، کمرے میں جا کر آرام کرو بیٹا۔ عنایا کمرے میں جانے لگی تو حمزہ بھی پیچھے پیچھے آ گیا، جس پر وہ صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گئی، کیونکہ اس کے پیرنٹس کے سامنے وہ کچھ بول بھی تو نہیں سکتی تھی۔ دروازے پر پہنچ کر عنایا نے حمزہ کی طرف منہ کیا اور بولی، کیا تکلیف ہے؟ کیوں میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے؟ تمہاری مہربانی، کچھ ٹائم کے لیے چھوڑ دو مجھے اکیلا۔ ارے یار، میں تو اپنا سامان لینے آیا ہوں، لے کر ہی جاؤں گا نا۔ حمزہ نے دروازہ کھولا اور کپڑے نکالنے لگا الماری سے، جبکہ عنایا زبر سے اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے سے حمزہ نہ جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا الماری سے، جو مل ہی نہیں رہا تھا۔ عنایا کی برداشت کی حد ختم ہو رہی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ اس کی دماغ کی کوئی نس پھٹ جائے گی آج حمزہ کی حرکتوں سے۔ تم نے جانا ہے کمرے سے باہر کہ دھکے مار کر نکالوں میں تمہیں باہر؟ ارے یار، جا رہا ہوں، صبر کر لو حمزہ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میرا سر نیند سے پھٹ رہا ہے۔ تو تم سو جاؤ نا، میں چلا جاتا ہوں،
اپنا کام کر کے، جبکہ عنایا کو جھجک محسوس ہو رہی تھی حمزہ کے سامنے ایسے لیٹنے سے، اس لیے وہ تب سے ایسے ہی کھڑی تھی۔ اب تو اس کی ٹانگوں نے بھی جواب دے دیا تھا۔ آخر اس نے غصے سے بلینکٹ کھولا، اے سی کی سپیڈ تیز کی اور بلینکٹ کو سر تک اوڑھ لیا۔ حمزہ نے گڑ آنکھوں سے عنایا کو دیکھا جو بلینکٹ میں چھپی ہوئی تھی۔ وہ پھر سے اپنا سامان ڈھونڈنے لگ گیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ عنایا سو گئی ہے تب آہستہ سے الماری بند کی اور صوفے پر بیٹھ کر سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ اف، زندگی نے کون کون سے حالات دکھا دیے تھے جن کا کبھی ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا۔ عنایا سے نکاح کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا اور آج یہ سب کرنا پڑ گیا، پر حمزہ نے سوچ لیا تھا اب اگر یہ رشتہ بنا ہی لیا ہے تو اپنی آخری سانس تک نبھائے گا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ باقاعدہ رشتہ ازدواج شروع کرے گا عنایا کے ساتھ، لیکن اگر عنایا رضامند نہ ہوئی تو وہ کوئی زور زبردستی نہیں کرے گا۔ اگر الگ بھی ہونا چاہے گی تو خوشی خوشی کر دے گا۔ اس طرح اس کے بچے کو بھی حمزہ کا نام مل جائے گا اور اس کا کریکٹر بھی مشکوک نہیں ہوگا۔ وہ جانتا تھا کہ عنایا آج بہت ٹوٹ چکی ہے، شہیر سے محبت کوئی ڈھکی چھپی تو نہیں تھی اسے عنایا کی، اس لیے آج وہ عنایا سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی دور نہیں جا رہا تھا تاکہ اسے شہیر کو سوچنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اب جب وہ سو گئی تھی تو حمزہ بھی سکون میں آ گیا تھا۔ حمزہ نے اپنا سامان پکڑا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ ارسلان شہیر کے پاس آیا تو سیدھا اس کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اسے پتا تھا اس ٹائم وہ اپنے کمرے میں ہی ہوگا۔ اس نے دروازہ کھولا تو کمرے کی ہر چیز ٹوٹی بکھری ہوئی پڑی تھی اور جگہ جگہ پر کانچ بکھرے ہوئے تھے اور شہیر کمرے کے وسط میں زمین پر اوندھے منہ لیٹا ہوا تھا۔ ارسلان فوراً شہیر کے پاس گیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر شہیر کو مخاطب کیا۔ حوصلہ کرو شہیر، یہی سب قسمت میں تھا تمہارے۔ جبکہ شہیر نے ارسلان کے ہاتھ جھٹک دیے۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو ارسلان۔ نہیں، میں آج تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، چاہے تم جو بھی کر لے، میں تیرے غم میں شریک ہونا چاہتا ہوں شہیر، ارسلان نے شہیر کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہا، جبکہ شہیر ارسلان کی بات سن کر سسکنے لگا۔ میرا غم کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا ارسلان، تم بھی نہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کوئی کنچوری سے میرا دل کاٹ رہا ہے۔ کاش کہ یہ دن دیکھنے سے پہلے ہی میری جان نکل چکی ہوتی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ کسی اور کی ہوگی۔ تم میری تکلیف نہیں سمجھ سکتے ارسلان۔ شہیر نے مٹھیوں میں بال دبوچے، جبکہ شہیر کی حالت سے ارسلان کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ شہیر، مان جاؤ کہ تمہارے غلطی ہے، تم چاہتے تو اس کو اپنا سکتے تھے، اس پہ بھروسہ نہ بھی کرتے، پر اس کے سر کا سایہ تو بن جاتے۔ شہیر، اپنے دشمن تم خود بنے ہو۔ جبکہ شہیر نے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ سجائی۔ جب مجھے اس پر یقین ہی نہیں تو پھر اس کھوکھلے رشتے کا کیا فائدہ ارسلان؟ فائدہ تھا شہیر، بہت فائدہ تھا۔ اگر آج وہ تمہارے پاس ہوتی تو یہ حالت نہ ہوتی تمہاری۔ ایک نہ ایک دن تمہاری آنکھوں سے شک کی پٹی اتر جاتی، تب بھی تمہیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم نے عنایا کو کھو دیا، بلکہ ایک موقع ہوتا کہ تم معافی مانگ کر زندگی کی نئی شروعات کرتے۔ لیکن اب تم نے کوئی موقع نہیں چھوڑا اپنے لیے شہیر، تم نے اپنے دل کو خود ہی برباد کیا ہے، کوئی بھی تمہاری بربادی کا ذمہ دار نہیں۔ اب اس حالت کا کوئی فائدہ نہیں، عنایا کو تو کچھ نہ دے سکے، کم سے کم اپنی ماں کا خیال ہی کر لو، جن کا تمہارے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس حالت میں تمہیں دیکھیں گی تو ٹوٹ جائیں گی۔ جبکہ شہیر ایک دفعہ پھر سے سسکنے لگا۔ کیسے برداشت کر لوں ارسلان، آج وہ کسی اور کی سیج پر بیٹھی ہوئی ہے جس نے میری سیج سجانی تھی۔ یہ محبت کا درد بہت جان لیوا ہے، دعا کرو ارسلان کہ میری جان ہی چلی جائے۔ اب سب برداشت سے باہر ہو رہا ہے، نہیں دیکھ سکتا اسے کسی کے ساتھ، نہیں برداشت کر سکتا اس کا ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں۔ بہت سمجھایا اپنے دل کو کہ اب مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، نہ ہی اس کی پرواہ ہے، پر دل چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ نہیں، بس وہی چاہیے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اس دغا باز نے میری زندگی تباہ کر کے رکھ دی،
जब मेरा होना ही नहीं था तो क्यों मुझे बढ़ावा देती रही। धोखेबाज, झूठी, बेवफा औरत। अरसलान ने शहीर को ज़बरदस्ती नीचे से उठाया और बेड पर लुटाया। अभी कुछ मत सोचो, बस आराम करो शहीर। जितना सोचोगे दर्द उतना ही बढ़ेगा। अल्लाह तुम्हारे दिल को सुकून दे। अब आगे बढ़ो, क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। काश कि तुम मेरी बात मान लेते। ऐसा करो, कुछ दिन के लिए यूएस चले जाओ। माहौल बदलेगा तो तुम्हारा मूड खुद ही कुछ ठीक होगा। अरसलान अपने घर आया तो कुछ मेहमान आए हुए थे। अरसलान ने देखा कि इशाल और इसके मॉम डैड खुशदिली से इनके पास बैठे हुए बातें कर रहे थे। अरसलान भी आगे होकर खुशदिली से इनसे मिला। अरे अरसलान, आओ बेटा, इनसे मिलो। ये इशाल के मामू हैं, ये इशाल की ममानी, और ये इनकी बेटी और बेटा हैं। अरसलान ने देखा इसकी उम्र का ही एक खुश शक्ल लड़का था और एक लड़की जो तकरीबन इशाल की उम्र की थी। अरसलान ने सबकी तरह मुस्कुरा कर देखा और इनके साथ ही बैठ गया। भाई साहब, आपने तो कोई राब्ता ही नहीं किया। अब तो इशाल इतनी बड़ी हो गई और आप अब मिल रहे हैं। शाइस्ता बेगम ने इशाल के मामू से कहा। बस क्या करें, लंदन में शिफ्ट हो गए तो इधर के उधर ही रह गए। जब मेरी बहन की डेथ हुई थी तब देखा था इशाल को। उन्होंने नम लहजे में इशाल को गले लगाकर कहा, जबकि इशाल भी इनके गले लगकर अपनी माँ को याद करके आंसू बहाने लगी। अरसलान ने इशाल के आंसू देखकर पहलू बदला और घूरकर मसर इशाल के मामू की तरफ देखा, जो कि इतनी सीरियस बातें लेकर बैठ गए थे। बहुत लाडली थी मेरी फरहीन, हम बहन भाई कम दोस्त से ज़्यादा थे। आज इशाल अब बेटी को गले से लगाकर ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने फरहीन को गले लगा लिया है। इशाल से मुझे अपनी बहन की खुशबू आ रही है। बहुत शौक़ था इससे जीने का अपनी बेटी और मोहब्बत करने वाले शौहर के साथ, लेकिन वो लिखवा कर ही इतनी आई थी। क्या कर सकते हैं हम। मज़हर साहब ने आंसू साफ करते हुए कहा, जबकि इशाल सिसक सिसक कर रोने लगी तो इसकी ममानी ने इसे गले लगाया और अरसलान भी तड़प गया। अरे चुप करो बेटा, वो जहाँ भी होगी बहुत खुश होगी, तुम दिल छोटा ना करो। इशाल की मामी ने कहा, हमने तो बहुत कहा था कि इशाल की परवरिश हम करेंगे, क्योंकि तुम हमारी फरहीन की आखिरी निशानी थी, लेकिन तुम्हारी पोपो नहीं मानी थी, क्योंकि तुम इनके भाई की भी तो इकलौती औलाद थी। और हमें फ़ख्र है जो शाइस्ता ने तुम्हारी इतनी अच्छी परवरिश की है। अब हम तुमसे मिलने आते ही रहेंगे। अच्छा बहन, अब हमें इजाज़त दो, इंशाअल्लाह चक्कर लगता ही रहेगा। मज़हर साहब ने कहा। भाई साहब कुछ देर और रुक जाते। नहीं बहन, अभी तो सीधा इधर आ गए हैं, फिर कभी सही। चले ठीक है, जाओ इशाल, मामू को छोड़ के आओ बाहर तक। उन्होंने इशाल को बोला तो वो फ़ौरन इनके साथ चली गई। उन्होंने इशाल के सर पर हाथ रखा और गाड़ी में बैठ गए। सदीकी साहब घर आ गए थे और अब इनकी तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर थी और अनाया का निकाह करके अब वो कुछ हल्के फुल्के भी हो गए थे। इनके बचपन के एक दोस्त थे जो इनसे मिलने आए हुए थे अपनी फैमिली के साथ। अरे सदीकी, तुम तो बहुत जल्दी बूढ़े हो गए हो, मुझे देखो, अभी भी मैं जवान हूँ। हालांकि पोते पोतियाँ खिलाने की उम्र की मैं आ गया हूँ, पर देखो मुझे और ख़ुद को देखो, मेरा तो एक भी बाल भी सफ़ेद नहीं हुआ और तुम अभी से बिस्तर के साथ लग गए। जाफ़र साहब ने शौक़ी मारते हुए कहा, जिस पर सदीकी साहब इनकी चालाकी पर मुस्करा कर रह गए, जबकि जाफ़र साहब की मिसेस ने नफ़ी में सर हिलाया। वो ऐसे ही थे, बचपन से बुढ़ापे तक पहुंचने वाले हो गए थे, पर इनकी आदत वैसी की वैसी थी, हर वक्त हंसी मजाक के मूड में रहते थे। पापा, आपके बाल सफ़ेद होंगे कैसे, कल ही तो डाई करवाए आपने, इनके बेटे ज़ैनुल आबिदीन ने कहा।
چھپ کر بدتمیز نافرمان اولاد باپ پر بہتان لگاتا ہے۔ جائیداد سے آ کر دوں گا تمہیں۔ اللہ نے 2 اولادیں دی، وہ بھی نافرمان۔ جبکہ ان کی ڈرامے بازی پر سب نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ وہ جب بھی آتے تھے گھر میں رونق لگ جاتی تھی۔ انایا بیٹی کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی کہیں۔ کاش کہ تمہاری جگہ اللہ مجھے انایا جیسی بیٹی دے دیتا جو ہمیشہ میرا ساتھ دیتی ہے۔ تم تو پتہ نہیں کس پر چلے گئے ہو اور کن اکھیوں سے اپنی بیگم کی طرف بھی دیکھا جو کہ انہیں گور کر احساس کروا رہی تھی کہ ہم کسی کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب مجھے گور کر ایسے ڈراؤ تو مت بیگم، سب کو پتہ ہے کہ میں تم سے کتنا ڈرتا ہوں۔ جبکہ جعفر صاحب کی بات پر ان کی بیگم گڑبڑا گئی۔ اور پوتے پوتیوں کی خوب کہی آپ نے، شادی تو میری کروا نہیں رہے اور پوتے پوتیاں بہت یاد آتے ہیں آپ کو۔ زین العابدین نے جل بھن کر جعفر صاحب کو کہا، دیکھ رہے ہو صدیقی، یہ حال ہے میری اولاد کا۔ میری تو ٹکے کی عزت نہیں کرتا میرا بیٹا۔ میرا اب لگتا ہے کہیں پر گوشہ نشین ہونا پڑے گا مجھے، کیونکہ گھر پر تو اب میرا ٹھکانہ نہیں۔ کل کو اولاد اور بیوی ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکالے، اس سے بہتر کہ میں خود ہی کسی طرح منہ کر جاؤں۔ جبکہ زین العابدین باپ کی اس سفید جھوٹ اور الزام پر انہیں دیکھ کر رہ گیا اور صدیقی صاحب نے بھی نفی میں سر ہلایا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ زین العابدین کتنا اچھا بیٹا ہے۔ باتوں باتوں میں ہی جعفر صاحب نے چپکے سے ایک رسگلہ پکڑ لیا، پر زین العابدین کی نظر ان پر ہی تھی، جس نے فوراً ان کے ہاتھ سے رسگلہ لے کر اپنے منہ میں ڈال لیا، کیونکہ وہ شوگر کے مریض تھے۔ زین العابدین نے گھور کر اپنے باپ کو دیکھا، جس کے نتیجے میں انہوں نے ڈبل گھوری سے بیٹے کو نوازا۔ اتنے میں ثانیہ اور نیہا کمرے میں آ گئی اور صدیقی صاحب کے پاس دائیں بائیں آ کر بیٹھ گئی۔ ثانیہ تو ان کے گلے لگ کر کتنی دیر روتی رہی۔ ڈیڈ، آپ کو پتہ بھی ہے کہ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو ہمارا کیا ہوتا؟ میں آپ کے بغیر بالکل نہیں رہ سکتی ڈیڈ۔ صدیقی صاحب نے ثانیہ کا سر تھپ تھپایا۔ جب ثانیہ نے صدیقی صاحب کے سینے سے سر اٹھایا تو نظریں سیدھی خود کو تکتے زین العابدین سے ٹکرائیں، کیونکہ اسے نہیں پتا تھا کہ جعفر انکل کا بیٹا بھی ساتھ آیا ہے۔ ثانیہ نے جلدی سے نظروں کا زاویہ بدلا، پر زین العابدین ثانیہ کو غور سے دیکھتا رہا، جس پر ثانیہ زین کی ڈٹائی پر پہلو بدل کر رہ گئی۔ ارے ارے دیکھو، یہ ہوتی ہیں بیٹیاں، باپ کی سگی، کتنا پیار کرتی ہیں اپنے باپ سے، اور ایک تم ہو، باپ کے ہاتھ میں رسگلہ برداشت نہیں کر سکے تم۔ جعفر صاحب نے زین العابدین کو شرم دلائی، لیکن وہ ان کی صحت پر کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ مجھے تو اللہ نے 2 ہی بیٹے دیے، دونوں گدھے باپ کے دشمن ہیں۔ جعفر صاحب کی دہائیاں شروع ہو چکی تھیں۔ ان کے 2 بیٹے تھے، ایک زین العابدین جو کہ بزنس مین تھا اور ایک موسیٰ جو کہ ابھی فرسٹ ایئر میں تھا۔ دونوں ہی انہیں میٹھا کھانے سے روکتے تھے، جس کی وجہ سے وہ دونوں سے ہی اکثر نالاں ہی رہتے تھے۔ ٹو بی کنٹینیو۔ تو پیارے ریڈر، یہ رہی آج کی ایپیسوڈ، اور میری طبیعت خراب ہے، گلا خراب ہے دراصل، تو جیسی آواز نکل رہی ہے قابل قبول کریں۔ اور پیارے ریڈر، بھی ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ پارٹ پر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔